بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے غیر صحیح افعال کی مختلف کیٹیگریز میں سے ایک اور کیٹیگری کو کور کیا تھا جس کو ہم نے نام دیا تھا اجوف کا۔ آج اپنے اسی اجوف کے ہی لیکچر کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک خاص فعل کا آپ کے سامنے انشاءاللہ تذکرہ ہوگا جس کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو اگر آپ یاد کریں کہ ہم نے غیر صحیح افعال کی 3 کیٹیگریز بڑی کور کر لی ہیں، جس میں پہلی کیٹیگری کو ہم نے محموز کا نام دیا تھا، دوسری کو مضاعف کا اور تیسری کو معطل کا۔ اور معطل ہم نے ایک ایسے غیر صحیح فعل کو کہا تھا کہ جس کے حروف مادہ میں حرف علت یا تو واو نظر آ جائے یا حرف علت یا آ جائے، تو ایسے غیر صحیح فعل کو ہم نے معطل کہا تھا۔ معطل کی پھر کچھ کیٹیگریز ہم نے کور کی تھیں، جس میں مثال ہم نے اس معطل کو کہا تھا کہ جس میں فا کلمہ کی جگہ حرف علت واو یا آ جائے، اور اجوف ہم نے اس معطل کو کہا تھا یا اس غیر صحیح فعل کو کہا تھا کہ جس کے حروف مادہ میں عین کلمہ کی جگہ حرف علت واو یا آ جائے۔ آپ پہلے مثال دیکھیں کہ عین کلمہ کی جگہ حرف علت یا کی ایک مثال بایع، یہ اجوف یائی کی ایک مثال ہو گئی، اور عین کلمہ کی جگہ حرف علت واو کاوانا، یہ اجوف واوی کی مثال ہو گئی۔ اور آج ہم اسی کاوانا کی ایگزامپل کو مزید ڈیٹیل میں دیکھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس فعل کی مزید تفصیل میں جاؤں، اجوف کی ہی تھوڑی سی ہم ریویژن کر لیتے ہیں۔ اجوف کے لیے پہلا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر حرف علت متحرک ہو، ما قبل زبر یا فتحہ ہو اور ما بعد متحرک ہو، تو ہم حرف علت کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ اب مثال میں وہی لوں گا کاوانا کی، کاف واو نون اس کا مادہ ہے، اور یہ بیسیکلی آتا ہے باب نون سے، ناصرہ ینصرو سے، تو یہ کیا بنے گا بظاہر کاوانا یک ونو، لیکن کاوانا کے اوپر اگر آپ غور کریں حرف علت متحرک، ما بعد بھی متحرک اور ما قبل کے اوپر فتحہ، تو ہم حرف علت واو کو الف سے بدل دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا کانا، جیسے پیچھے ہم نے کاولا سے کالا بنایا تھا۔ دوسرا قاعدہ اجوف کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر حرف علت متحرک ہو، ما قبل ساکن ہو اور ما بعد متحرک ہو، کیا ترتیب آئی؟ حرف علت متحرک، ما بعد بھی متحرک، لیکن اب ما قبل فتحہ یا زبر کی بجائے ساکن آ جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ حرف علت اپنی حرکت ما قبل کو جو کہ ساکن تھا اس کو منتقل کر دے گا اور خود اپنی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال دیکھیں، یک ونو، کاوانا سے کانا بنا، یک ونو یہ مضارع کا صیغہ۔ اب آپ دیکھیں حرف علت متحرک، ما بعد نون بھی متحرک، ما قبل کاف یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے ساکن۔ تو اب قاعدہ نمبر 2 کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے، واو نے اپنی حرکت ما قبل جو کہ کاف ہے اس کو منتقل کر دینا ہے، تو کاف کے اوپر حرکت کیا آ گئی پیش۔ اب واو نے اپنی حرکت کے موافق حرف سے بدلنا ہے۔ واو کی حرکت کیا تھی؟ پیش، پیش کا موافق حرف کیا ہے؟ واو، تو واو ساکن سے یہ بدل جائے گا، تو اب یہ کیا بن جائے گا یکونو۔ قاعدہ نمبر 3 کا پہلا حصہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر حرف علت متحرک ہو، ما قبل کے اوپر یا تو فتحہ یا زبر ہو یا پھر وہ ساکن ہو،
لیکن ما بعد ساکن ہو۔ اب ہم نے یہ کہا تھا کہ اس صورت میں حرف علت قاعدہ نمبر 1 یا 2 کے اپلائی ہونے کے بعد حرف علت ڈراپ ہو جائے گا۔ پھر جب حرف علت ڈراپ ہو گیا تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ فا کلمہ کی حرکت کو تبدیل کریں یا نہ کریں۔ فا کلمہ کی حرکت کو تبدیل کرنے کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کی حرکت اصلی ہے، اپنی ہے، تو وہ لازماً تبدیل ہوگی، لیکن اگر فا کلمہ کی حرکت منتقل ہو کر آئی ہے یا تبدیل ہوئی ہے، وہ کیسے ہوتی تھی؟ قاعدہ نمبر 2 میں حرف علت اپنی حرکت پیچھے منتقل کرتا تھا، تو اب اگر فا کلمہ کی حرکت منتقل ہو کر آئی ہے تو وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اب تبدیل ہونے کا فیصلہ ہم نے کر لیا کہ اگر فا کلمہ کی حرکت اصلی تو تبدیلی لازماً، فا کلمہ کی حرکت نقلی یا منتقل شدہ تو اس صورت میں وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ تو تبدیل ہونے کی صورت میں حرکت دی کون سی جائے؟ تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ باب نون اور کاف میں پیش دیا جاتا ہے فا کلمہ کے اوپر، باقی تمام ابواب میں زیر دی جاتی ہے، لیکن جب اجوف یائی عام طور پر ہم دیکھیں گے تو اس میں ہم زیر ہی دیتے ہیں۔ اب کانا یکونو میں کی گردان میں ہی آپ کوننا، یہ کون سا سیغہ بننا ہے؟ فعلنا، چھٹا سیغہ کوننا۔ اب اس کے اوپر آپ غور کریں، حرف علت واو، اس کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب یہ متحرک ہے، ما بعد ساکن ہے، ما قبل کے اوپر فتح ہے تو اس کا مطلب یہ قاعدہ نمبر 3 کا اس کے اوپر اطلاق ہونا ہے۔ اب قاعدہ نمبر 1 اس کے اوپر اس لیے لاگو نہیں ہوتا کہ ما بعد ساکن ہے، قاعدہ نمبر 2 کا اطلاق بھی نہیں ہوتا کیونکہ ما بعد نمبر 1 ساکن ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ حرف علت سے پیچھے ساکن بھی نہیں ہے۔ تو اب اس کا مطلب قاعدہ نمبر 3 کیا تھا کہ حرف علت کو ہم ڈراپ کریں گے، حرف علت ڈراپ ہو گیا، پیچھے فا کلمہ کیا ہے؟ کاف کی حرکت کو آپ دیکھیں، اس کی حرکت اپنی ہے، لہٰذا یہ تبدیل ہوگی۔ اب باب دیکھیں، باب نون اور کاف کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں فا کلمہ کے اوپر پیش آتا ہے، یہ باب نون ہے لہٰذا کاف کے اوپر ہم پیش دے دیں گے، یہ بظاہر کیا بن جائے گا؟ کننا، اور کننا یاد کریں ہم نے مضاعف کے قواعد میں پڑھا تھا کہ اس صورت میں ادغام ہوتا ہے تو یہ بن جائے گا کننا۔ اسی طرح آپ یک وننا، یہ آپ مثال دیکھیں، یک وننا۔ اب اس کی اگر آپ بات کریں تو واو کے اوپر غور کریں، حرف علت متحرک، ما قبل ساکن اور ما بعد ساکن۔ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ واو کی حرکت پیچھے منتقل ہونی ہے، کاف کے اوپر کیا آ گیا؟ پیش۔ اب کاف کے اوپر پیش آیا، واو ڈراپ ہوا، اب آپ دیکھیں کاف کی جو حرکت ہے وہ اپنی ہے یا منتقل کردہ ہے؟ یہ منتقل کردہ ہے لہٰذا تبدیل نہیں ہوگی، تو پہلے سے ہی کاف کے اوپر پیش ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یکننا، یہاں سے یکننا، یہ ادغام کا قاعدہ آپ نے اپلائی کر لیا۔ تو کانا یکونو، یہ اس کے ماضی مضارع کے صیغے بنے، اس کا مطلب ماضی اور مضارع کی گردان میں کچھ تبدیلی آئے گی۔ اب وہ گردان کے اندر کیا تبدیلی ہے؟ گردان کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ کانا، کانا، کانو، یہ تو بالکل سیم ہو گئے۔ کانت، یہ بھی بالکل ٹھیک ہوا، کانتا بھی ٹھیک ہوا، تو اس کا مطلب یہ 5 صیغے تو کانا کے حساب سے آ گئے۔ اب آپ دیکھیں اگلا صیغہ بظاہر کیا ہونا چاہیے تھا؟ فعلنا، کوننا، تو پیچھے ہم نے اس کو بنایا تھا، یہ بن گیا کننا۔ اب کننا کے مطابق یہی ترتیب ہم نے آگے لے کے چلنی ہے۔ 7واں صیغہ کیا بنتا ہے؟ فعلتا، فعلتا کے حساب سے دیکھیں کونتا، یہاں نون ساکن ہے، یعنی یہ تیسرا جو رول ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے، تو یہ بن جاتا ہے ہمارے لیے کنتا۔ دوبارہ سنیں، کنتا یہ کیسے آیا؟
7واں صیغہ فعلتا کے حساب سے بننا چاہیے تھا کونتا. کونتا کے اوپر غور کریں، نون ساکن حرف علت متحرک یعنی ما بعد ساکن حرف علت متحرک، ما قبل کے اوپر فتحہ، تو حرف علت ڈراپ. پیچھے دیکھیں فا کلمہ کیا ہے، کاف، اس کی حرکت اصلی ہے لہٰذا لازماً تبدیل ہوگی. باب کون سا ہے، باب نون، لہٰذا اس کے اوپر پیش آئے گا، تو یہ کیا بن جائے گا، کنتا. بالکل اسی طرح پھر کنتا سے کنتما کنتم، کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا. مضارع کی گردان اگر آپ دیکھیں تو یکونو ہم نے بنایا تھا، تو یکونو یکونانی یکونونا، تکونو تکونانی. اب یکننا یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا، یکوننا سے ہم نے کیا بنایا تھا، یکننا. پھر تکونو تکونانی تکونونا، تکونین تکونانی تکننا، اکونو نکونو. تو یہ ہماری گردان بن گئی کانا یکونو کی. اب چلتے ہیں کہ یہ جانیں کہ آخر آج میں اجوف کی کیٹیگری میں کانا یکونو کو خاص طور پر کیوں لے کے آیا ہوں کہ اس کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. اس لیے کہ کانا یکونو کا استعمال ہم بہت جگہوں پر کرتے ہیں. جملہ اسمیہ کو اگر آپ ریکال کریں تو ہم نے اس کا ترجمہ زیادہ تر حال میں کیا تھا. اب جملہ اسمیہ میں اگر ہم نے ماضی یا مستقبل کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو ماضی کے لیے ہم کانا کا استعمال کر دیتے ہیں، مضارع کے لیے ہم یکونو کا استعمال کر دیتے ہیں. تو گویا جملہ اسمیہ میں کانا کا استعمال ہوگا تو ماضی کا مفہوم نظر آئے گا، یکونو استعمال ہوگا تو مضارع مستقبل کا معنی پیدا کرے گا. کانا کا اپنا معنی کیا ہے، وہ تھا، اور یکونو کا اپنا معنی کیا ہے، وہ ہوگا یا وہ ہو جائے گا. اس کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. جیسے زید بیمار ہے، یہ ہم نے جملہ اسمیہ سادہ پڑھا تھا. زید یہاں مبتدا ہے، بیمار ہے یہاں خبر ہے، تو زید مریض، یہ جملہ اسمیہ سادہ بنا تھا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ زید بیمار تھا، تو اب ہم کانا کا استعمال کریں گے. اب کانا کے استعمال سے صرف تبدیلی کیا آئے گی، وہ یہ ہوگی کہ اس کی جو خبر ہے وہ حالت نصب میں چلی جاتی ہے. کانا زید مریضاً، اب اس کا معنی ہوگا زید مریض تھا. تبدیلی کیا آئی کانا کے استعمال سے کہ مبتدا یا اسم اپنی جگہ رہا، جو خبر ہے وہ کیا ہو گئی، حالت نصب میں. تو یہاں پہ ہم کانا کے آگے آنے والا جو اسم ہے زیدن، اسے مبتدا کہنے کے بجائے کہہ دیں گے یہ کانا کا اسم ہے، اور مریضن کو ہم کہیں گے یہ کانا کی خبر ہے. اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ زید بیمار ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم یکونو کا استعمال کریں گے. اب جملہ کیا بنے گا، یکونو زیدن مریضاً، اسی طریقے سے خبر حالت نصب میں چلی جائے گی. اب زیدن یکونو کا اسم ہے اور مریضاً یکونو کی خبر ہے. یکونو زیدن مریضاً، زید بیمار ہو جائے گا. اچھا، یہ تو تھا کہ جملہ اسمیہ میں ہم کانا یکونو کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم نے تو کانا یکونو کو پڑھا ہے ایک فعل کے طور پہ، غیر صحیح افعال ہم پڑھ رہے ہیں نا. تو اب یہ ہے کہ کانا یکونو یہ یا کانا دراصل یہ فعل ناقص ہے. فعل ناقص اس سینس میں کہ یہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بھی مفہوم کو واضح نہیں کر سکتا. جیسے جاء زیدن، زید آیا، مفہوم مکمل ہے. جاء یہ فعل لازم ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑ رہی. جاء زیدن، زید آیا، مفہوم مکمل. ضرب زیدن، زید نے مارا. اگرچہ ضرب یہاں فعل متعدی ہے، اس کو مفعول کی ضرورت پڑے گی، پھر بھی ضرب زیدن مفہوم مکمل ہو گیا. ہم مفعول ساتھ لگا دیں، ضرب زیدن حامدن، زید نے حامد کو مارا، تو جملہ مزید مکمل ہو جاتا ہے، اس کا مفہوم مکمل ہو جاتا ہے. لیکن اگر میں کہوں کانا زیدن، زید تھا، اب یہ مفہوم نامکمل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانا جب استعمال ہوگا، کیونکہ یہ ناقص فعل ہے،
تو کہیں نہ کہیں کنسیپٹ میں کچھ تبدیلی آئے گی۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ جب بھی ہم کانا کا استعمال کریں گے، اس کا جو فاعل ہوگا اس کو ہم کانا کا اسم کہہ دیں گے اور مفعول کو کانا کی خبر کہہ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جملہ اسمیہ کی طرز پہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ ہم جملہ اسمیہ کہیں گے نہیں، لیکن یہ جملہ اسمیہ کی طرز پہ کانا کا فاعل اس کا اسم کہلائے گا اور کانا کا مفعول اس کی خبر کہلائے گا۔ اب ایک چیز اور کہ جب بھی کانا یکونو کا ہم استعمال فعل کے طور پر کریں گے تو جملہ فعلیہ کے جو قواعد ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں گزشتہ اسباق میں، وہی قواعد یہاں پہ لاگو ہوں گے۔ یعنی اگر فاعل اسم ضمیر ہو تو پھر ہم فعل کی گردان چلائیں گے، فاعل اسم ظاہر ہے تو یا تو پھر ہم پہلا صیغہ استعمال کریں گے یا چوتھا، ڈیپینڈنگ کہ مذکر کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ اب کانا یکونو کے استعمال سے ہم ماضی کی جو مختلف قسمیں ہیں، شکلیں ہیں، وہ بھی نکالتے ہیں۔ یاد کریں ہم نے جملہ فعلیہ میں یہ پڑھا تھا کہ اگر ہم فعل ماضی سے ماضی قریب کا معنی پیدا کرنا چاہیں تو ہم قد کا استعمال کرتے تھے فعل ماضی سے پہلے۔ تو اس کا مطلب فعل ماضی قریب اگر ہم نے بنانا ہو تو ہم قد کا استعمال کریں گے کانا کی بجائے۔ قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا ہے۔ لیکن اگر ہم نے ماضی استمراری کا مفہوم پیدا کرنا ہے، یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا فعل ماضی استمراری، تو اس صورت میں ہم فعل مضارع سے پہلے کانا کا استعمال کریں۔ جیسے یکتبو کا معنی کیا ہے؟ وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، لیکن اس سے پہلے ہم کانا کا استعمال کر لیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ کانا یکتبو۔ اب کانا یکتبو کا مفہوم کیا ہوگا؟ وہ لکھا کرتا تھا یا وہ لکھتا تھا۔ اسی طرح کانا جہاں بھی ہم استعمال کریں گے ماضی فعل مضارع کے ساتھ تو کانا اور فعل کی گردان ساتھ ساتھ چلے گی۔ جیسے اگر میں کہوں کانا یکتبو تو آپ دیکھیں کانا کے ساتھ واحد مذکر غائب والا صیغہ یکتبو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر میں کہوں وہ دو لکھا کرتے تھے، کانا یکتبانی، اور اگر میں کہوں وہ سب لکھا کرتے تھے، کانو یکتبونا۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کانا کی بھی گردان چلے گی، فعل کی بھی گردان چلے گی اگر ہم فعل ماضی استمراری کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم فعل ماضی بعید کہ بہت پہلے کی بات ہم کر رہے ہوں تو اس صورت میں اب کیا ہے؟ کانا کے ساتھ فعل ماضی کا ہم استعمال کریں گے اور کانا اور فعل کی گردان ساتھ ساتھ چلیں گی۔ جیسے اگر میں کہوں کاتبہ، اس کا معنی کیا تھا؟ اس نے لکھا۔ کانا کاتبہ، اس نے لکھا تھا۔ ان دو نے لکھا تھا کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کانا کاتبہ۔ یہ اس سینس میں آپ دیکھیں کہ کانا کی بھی گردان اور کاتبہ کی بھی گردان، یا کانو کاتبو، ان سب نے لکھا تھا۔ کانا اور فعل کی گردان ساتھ چلائیں گے تو یہ فعل ماضی بعید کا معنی پیدا ہوگا۔ بعض اوقات ہم فعل ماضی شکیہ کا ہم مفہوم پیدا کرتے ہیں جس میں ہم شک کا اظہار بظاہر یعنی ہم شک میں ہیں کہ شاید کہ ایسا کام ہوا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فعل ماضی کے ساتھ یکونو کا استعمال کرتے ہیں۔ اب اسی طرح یکونو اور فعل دونوں کی گردان چلے گی تو اب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یکونو کاتبہ، کاتبہ کا معنی اس نے لکھا، یکونو کاتبہ اس نے لکھا ہوگا، تو یہ مفہوم آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی شکیہ۔ اچھا، بعض اوقات کچھ آفاقی صداقتیں، سچائیاں ایسی ہیں کہ جو ماضی، حال اور مستقبل کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، تو ماضی ہو، مستقبل ہو یا موجودہ زمانہ ہو، یہ صداقت، یہ سچائی، یہ تبدیل نہیں ہو رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ آفاقی صداقتیں ایسی ہیں جو زمانے کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ اب
مسئلہ یہ ہے کہ مختلف زبانوں میں ایسی آفاقی صداقتوں کو ہم مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں. جیسے اردو میں ہی آپ دیکھیں اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو آپ کو حال میں نظر آ رہا ہے. اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماضی میں یہ صداقت یا یہ سچائی کچھ اور تھی مستقبل میں کچھ اور ہوگی. نہیں، یہی چیز ماضی میں بھی تھی، موجودہ زمانے میں بھی ہے، آنے والے زمانے کے لیے بھی ہے. تو اردو میں اس آفاقی صداقت کو بیان کرنے کے لیے کس چیز کا سہارا لیا جا رہا ہے؟ زمانہ حال کا. لیکن عربی میں عام طور پر ہم ماضی کا سہارا لیتے ہیں تو کانا کا استعمال آپ کو نظر آئے گا. اب دیکھیں کان اللہ غفوراً رحیماً. اب آپ یہ دیکھیں اللہ کانا کا اسم ہو گیا اور آگے اس کی خبر حالت نصب میں ہے. کانا بظاہر تو اس کا معنی ہم نے پڑھا وہ تھا، لیکن یہاں پہ ہم ترجمہ اس کا کر رہے ہیں اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اس کی وجہ وہی ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ آفاقی صداقت ہے جو زمانے کی محتاج نہیں ہے. اسی طرح کان اللہ علیماً حکیماً، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. بالکل اسی انداز میں ہم اس کا معنی اردو میں جب کریں گے تو حال میں کریں گے، لیکن عربی میں ہم کانا کا استعمال کریں گے. ایک اور مثال آپ دیکھ رہے ہیں کان الشیطان للانسان خذولا. یہاں پہ الشیطان کانا کا اسم ہے، خذولاً یہاں پہ کانا کی خبر ہے، اور للانسانی یہ متعلق خبر آپ اس کو کہہ لیں. کان الشیطان للانسان خذولا، شیطان انسان کا دشمن ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم سبق کو اینڈ کریں. من کسر الاسنام، من سوالیہ، کسرا یہ کاف سین را مادہ، کسرا اس نے توڑا، الاسنام بتوں کو. اب یہ جمع ہے، سنم کی جمع اسنام. من کسر الاسنام بتوں کو کس نے توڑا؟ اب اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا باع. اب باع آپ کو ایک شکل نظر آئے گی بظاہر اسم الفاعل کی، فاعل کے وزن پہ. باع بیچنے والا. اب باع الاسنامی یہ شکل آپ کو نظر آ رہی ہے مرکب اضافی، یعنی بتوں کا بیچنے والا، بتوں کو بیچنے والا. قبل ایامن، قبل یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے مضاف کی شکل میں کیونکہ یہ ظرف ہے. ایامن یہ حالت جر میں آپ کو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے نظر آ رہا ہے. قبل ایامن اور کثیرتن آگے ایامن کی صفت ہے. قبل ایامن کثیرتن کافی دن پہلے یا بہت دن پہلے. کثیرتن جداً بہت زیادہ دن، یعنی بہت زیادہ دن پہلے کی بات ہے. کانا یہاں پہ آپ دیکھیں کانا کا معنی ہم نے کیا کیا؟ فی قریتن. کانا کا ہم نے معنی کیا کیا؟ وہ تھا. فی قریتن یہ آپ کو متعلق نظر آ رہا ہے. رجلن، رجلن یہاں پہ کانا کا اسم ہے، یعنی کانا رجلن ایک آدمی تھا. کون سا آدمی؟ مشہورن. رجلن مشہورن جداً بہت زیادہ مشہور آدمی. فی قریتن کسی قریہ میں، یعنی کسی قریہ میں ایک بہت ہی مشہور آدمی تھا. تو آپ کو کانا کا استعمال یہاں پہ نظر آ گیا. وَكَانَ اسْمُ هَذَا الرَّجُلِ آزَرَ. اب اسم هَذَا الرَّجُلِ یہ آپ کو ایک پیچیدہ مرکب نظر آ رہا ہے. اسم نام هَذَا الرَّجُلِ اس آدمی کا، کانا وہ تھا، یعنی اس آدمی کا نام تھا آزرا، یہ اس کی خبر ہے آزر. وَكَانَ آزَرُ يَبِيعُ الْأَصْنَامَ. اب وَكَانَ اور وہ تھا، آزَرُ یہ اس کا اسم آزر، یعنی آزر تھا. يَبِيعُ الْأَصْنَامَ با یا عین اس کا مادہ پیچھے ہم اجوف والے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں. باع یبیع اس کے ماضی مضارع بن رہے ہیں. باع اس نے بیچا، یبیع وہ بیچتا ہے یا بیچے گا، الاسنام بت. اب
یہاں پہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ کانا کے بعد اگر مضارع ہو تو ہم ماضی استمراری کا معنی نکالتے ہیں. تو اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ وَكَانَ آزَرُ يَبِيعُ الْأَصْنَامَ، اور آزر بتوں کو بیچا کرتا تھا. وَكَانَ اور تھا، فی هَذِهِ الْقَرْيَةِ یہ متعلق ہو گیا اس قریہ میں، بیتن کبیرن جدن. اب یہ اسی طرح بیتن کبیرن یہ اس کا آ گیا اسم، اور جدن یہ اس کی خبر آپ کہہ لیں. وَكَانَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ بَيْتٌ كَبِيرٌ جِدًّا، اور اس قریہ میں ایک بہت ہی بڑا گھر تھا. وَكَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَصْنَامٌ، اب فی حاضل البیتی یہ کیا ہے؟ متعلق. اصنامن یہ کانا کا اسم. وَكَانَ فِي حَاذَا الْبَيْتِ أَصْنَامٌ، اور اس گھر میں بت تھے. اصنام کثیرۃ جداً، بہت ہی زیادہ بت. وَكَانَ النَّاسُ اور لوگ تھے. یسجدون، سجدہ یسجدو سے یسجدون مضارع، تو کانا اور مضارع اسی طرح ماضی استمراری کا مفہوم. وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ اور لوگ سجدہ کرتے تھے. لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ ان بتوں کو. وَكَانَ آزَرُ يَسْجُدُ، سجدہ یسجدو اسی طرح مضارع کے ساتھ کانا کا استعمال تو ماضی استمراری. وَكَانَ آزَرُ يَسْجُدُ اور آزر سجدہ کیا کرتا تھا، آزر سجدہ کرتا تھا. لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ ان بتوں کو. وَكَانَ آزَرُ اور آزر تھا، يَعْبُدُ، عَبَدَ يَعْبُدُ اسی طرح مضارع کے ساتھ کانا کا استعمال ماضی استمراری. وَكَانَ آزَرُ يَعْبُدُ اور آزر عبادت کیا کرتا تھا. هَذِهِ الْأَصْنَامِ ان بتوں کی. تو یہ آپ کو ایک چھوٹا سا پیراگراف میں نے دیا ہے، ایک بک ہے قصص النبیین، وہاں سے. تو مقصد میرا یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ کانا کا استعمال کس انداز میں یہاں پہ کیا گیا ہے. تو آپ ایک دفعہ پھر اجوف کے گزشتہ لیکچر کو اور اس لیکچر کو دوبارہ ایک نئے سرے سے دیکھیں. قرآن مجید میں کانا کے استعمال کی مختلف اگزامپلز دیکھیں اور اپنے اس لیکچر کو ریوائز کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.